بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب التوکل والصبر باب ہے توکل اور صبر کی فضیلت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اعتماد کرنا اور جو مصیبت پریشانی آتی ہیں ان پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا اور معصیت سے صبر کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل اس باب کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل الجنة من أمتي، میری امت سے جنت میں داخل ہوں گے 70 ألفا، 70,000 لوگ، بغیر حساب یعنی بغیر حساب کتاب سے۔ ان سے کچھ حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، تم نے ایسا کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، کچھ ان سے حساب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں سے سرسری حساب ہوگا، کچھ لوگوں سے، 70,000 لوگوں سے بالکل بھی حساب نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی یا ایک خوشخبری سنائی کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ کون لوگ ہیں جو 70,000 جنت میں داخل ہوں گے؟ ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ طلب نہیں کرتے، لا یسترقون جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یتطیرون اور نہ بدشگونی کرتے ہیں، ولا یتطیرون اور نہ ہی تیرا طلب کرتے ہیں، بدشگونی یا فال نہیں نکالتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جھاڑ پھونک پر بھروسہ نہیں کرتے، کوئی کام کرنے کے لیے فعال نہیں نکالتے یا بدشگونی نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے، جیسا میرا رب چاہے گا ویسا ہوگا۔ اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں اور ان چیزوں پر وہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ روایت بہت ہی مختصر ہے، آگے یہ روایت، اگلی روایت جو تفصیل سے ہے، یہی روایت آگے تفصیل سے ہے، اس میں مزید اضافہ ہے، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون، اور وہ دغواتے نہیں ہیں آگ سے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو آگ سے دغواتے ہیں، گرم کر کے لوہا وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ وہ بیماری صحیح ہو جائے، تو ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کا ذکر آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ تو 70,000 لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ کیا 70,000 سے زیادہ داخل نہیں ہوں گے؟ صرف پوری تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک صرف 70,000 لوگ جو ہے بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یا اس سے اور زیادہ؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو فی نفسی بذات ہی اپنے عمل کی توکل کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، لیکن ان کی اتباع اور پیروی میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی مزید جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، ایسا بعض روایتوں میں آتا ہے۔ آگے کی روایت دیکھیں گے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال اردت علی الامم۔ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، فقال مطلب اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے تشریف لائے، فقال آپ نے فرمایا اردت علی الامم، میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، امتوں کو پیش کیا گیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو دیکھا،
یعنی ان کے نبیوں کے ساتھ میں، مطلب قیامت کے دن کا جو منظر ہوگا وہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ عرضت علی الامم مطلب قیامت کے دن امتوں کا جو منظر ہوگا اور ان کے نبی ان کے ساتھ ہوں گے یا نبیوں کے ساتھ ان کی جو امتیں ہوں گی، وہ منظر اور وہ حالت آپ کے سامنے پیش کی گئی، خواہ یہ خواب میں یا حالت کشف میں، اللہ عالم کس طرح پیش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہونے والے حالات دکھلائے گئے۔ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نبی گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے، مطلب ان کی اتباع اور پیروی کرنے والا دنیا میں ایک ہی آدمی تھا، اس لیے قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک ہی آدمی آئے گا اس نبی کے ساتھ میں۔ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، اور آپ نے دیکھا ایک نبی آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ صرف دو ہی آدمی ہیں، مطلب دنیا میں ان کی پیروی کرنے والے صرف دو ہی آدمی تھے۔ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، اور ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہے، رہت 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو بولتے ہیں، مطلب مختصر لوگ تھے ان کے ساتھ۔ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، مطلب ایسے نبی بھی گزرے ہیں دنیا میں جن کی بات کسی نے بھی نہیں مانی، کسی نے ان کی اتباع اور پیروی نہیں کی۔ اس میں دعات کے لیے، علماء کے لیے سبق ہے کہ آپ کی بات اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کا ہے، آپ کا کام پہنچانے کا ہے۔ دیکھیے کہ کتنے نبی بھی ایسے گزرے ہیں کہ ان کی بات کسی نے بھی نہیں مانی یا چند لوگوں نے مانی، تو وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا کام کر دیا، پہنچا دیا۔ تو یہی کام آپ کو بھی کرنا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو حق بات بتلانا۔ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا، آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سوادً کثیرًا، سواد یعنی بڑی جماعت، اتنی بڑی جماعت کہ سد الافق، جس نے افق کو، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے، جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا، اتنی بڑی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فَرَجَوْتُ أَن يَكُونَ أُمَّتِي، تو میں نے یہ امید جتلائی، یہ امید باندھی کہ شاید یہ میری امت ہو، اتنے زیادہ لوگ ہیں شاید میری امت ہو۔ فقیل، مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ فی قومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ہے، یعنی یہ اتنی بڑی جماعت جو دکھ رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ثم قیل لی انظر، پھر مجھ سے کہا گیا انظر، ادھر دیکھو۔ فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے دیکھا بہت بڑی جماعت ہے جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا، مطلب آسمان کے کناروں کو بھرنے کا مطلب کیا ہے، مطلب جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک لوگ ہی لوگ دکھ رہے ہیں، چونکہ جب ہم دور نگاہ گھماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آسمان کے کنارے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں، مطلب آسمان کے کنارے جہاں ٹکے ہوئے ہیں بظاہر ہیں وہاں تک یعنی لوگ ہی لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ مطلب ہے سد الافق کا۔ فقیل لی، مجھ سے کہا گیا انظر، دیکھیے، ھاکذا وھاکذا، ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے۔ فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے دیکھا ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف جو ہے آسمان کے کنارے افق بھرے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ فقیل، مجھ سے کہا گیا ھؤلاء امتک، یہی آپ کی امت ہے، یہ لوگ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر آگے فرمایا، آگے خوشخبری دی، وَمَعَ هَؤُلَاءِ 70 أَلْفًا قِدَّامَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، مَعَ هَؤُلَاءِ، ان کے ساتھ میں، بعض روایت میں من هؤلاء، ان لوگوں میں سے، یہ جو دیکھ رہے ان میں سے 70,000 یا ان کے ساتھ اور 70,000، 70 ألفا دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، مع هؤلاء یعنی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور 70,000 لوگ ہیں، یا یہ کہ انہی میں سے 70,000 لوگ، 70 ألفا قدامهم، ان کے آگے 70,000 لوگ اور ہیں، يدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے،
یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حدیث یہاں بھی تھوڑی اختصار کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث بیان کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کے چلے گئے، گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، یہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ کسی نے کہا کہ ہم لوگ جو پہلے اسلام لائے شاید وہ لوگ ہوں گے، کسی نے کہا کہ نہیں ہم لوگ تو زمانہ جاہلیت میں شرک کیے، وہ لوگ جو اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گفتگو شروع ہوئی، آواز بلند ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے کے آئے کہ دیکھا لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یتطیرون، جو لوگ بدشگونی نہیں کرتے، لا یتطیرون جو تشاؤم اور تفاعل اور جو ہے بدشگونی نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے بدشگونی کا؟ لوگ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ پرندے کو گھونسلے سے اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ پرندہ ملک شام کی طرف اڑے گا تو تشاؤم اس سے برا فعل نکالتے تھے، اور اگر یمن کی طرف اڑے گا تو تیمن اس سے ایک نیک فعل نکالتے تھے، یعنی مطلب کام کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے اگر یمن کی طرف اڑ گیا، اور اگر شام کی طرف اڑا تو تشاؤم یعنی بدفعلی اور بدشگونی نکالتے اور سوچتے نہیں کام کرنا اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ تو ایسے پرندے کو اڑاتے تھے، پرندے کو اڑا کے اپنے کام کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس کا کام سے کیا تعلق ہے؟ ارے پرندہ تو کہیں بھی اڑ سکتا ہے، تو اس پرندے کے ذریعے ایسے وہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ جاہلیت کی رسم و رواج ہے، مطلب ان کا کسی کام کے کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ انسان کو کام کرنا چاہیے اور بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے، انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چرند پہ پرند پہ کسی چیز پہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تب کروں گا، نہیں، بلکہ انسان کو اپنی جد و جہد، اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ اپنی محنت پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی جد و جہد پہ بھی نہیں، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور محنت اپنی ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدفعلی نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے، ولا یسترقون اور نہ رقیہ طلب کرتے ہیں۔ رقیہ کا تو حدیث میں ذکر ہے، تو یہ کون سا رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایسے رقیہ نہیں کرتے جن رقیہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے کلام کا ذکر نہ ہو، یعنی غیر شرعی رقیہ نہیں کرتے، یا یہ کہ کسی بھی قسم کا مطلق رقیہ نہیں کرتے، مطلب ان کا اللہ پر اس قدر توکل اور اس قدر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا رقیہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بیماری ہو جائے، ان کو کچھ بھی پریشانی آ جائے تو رقیہ نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے شفا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اس قدر ان کے اندر توکل ہے۔ ولا یکتون اور نہ یہ لوگ دگواتے ہیں، یعنی پہلے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی بیماری جسم میں ہو جاتی تھی تو آگ کے ذریعے اس کو جلا دیتے تھے، اس کو دگواتے تھے، تو اس کے ذریعے سے وہ مطلب وہ بیماری ختم ہو جاتی، شفا مل جاتی تھی۔ تو یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ آگ کے ذریعے دگوانے سے حدیث میں ممانعت آئی ہے، تو یہ لوگ دگواتے نہیں، ایسا نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، شفا مانگتے ہیں اور اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ سب کام نہیں کرتے لیکن یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا توکل اتنا عظیم ہے،
اتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ان کے توکل کی وجہ سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ جو لوگ اللہ پر اس قدر بھروسہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان اسباب کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان کے حساب و کتاب کو ترک کر دے گا کہ انہوں نے اللہ کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے قیامت کے دن ان کے حساب کو ترک کر دے گا۔ ان کے اس توکل اور بھروسے کی فضیلت میں انہیں اس اعزاز اور اس انعام سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور پوری مخلوق کے سامنے یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ یہ 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے یہ اوصاف ہوں گے، تو عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقام عکاشہ ابن محصن، عکاشہ اور عکاشہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال، ان کے دل میں تمنا گونجی ہے، اس کے دل میں تمنا آئی کہ کاش کہ میں بھی 70,000 میں سے ہو جاؤں۔ فقال، انہوں نے کہا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے، 70,000 لوگوں میں سے بنا دے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس کو ان میں سے بنا دے۔ بعض روایتوں میں ہے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان 70,000 لوگوں میں سے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان 70,000 لوگوں میں سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرے آدمی کھڑے ہوئے، نام نہیں لیا اس کا ہے، ایک دوسرے آدمی کھڑے ہوئے۔ فقال، اس نے کہا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی اللہ سے میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، اس فضیلت کو عکاشہ اس فضیلت میں تم پر سبقت لے گئے۔ یہ نیک کام، یہ اچھی چیز انہوں نے جب دیکھا 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، وہ فوراً اس کے دل میں تمنا آئی میں ان میں سے ہو جاؤں، اس نے جلدی کی، اور اس سبقت کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہم اجعلہ منہم۔ تو نیکی کے کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے۔ تو سبقت کرنے والوں کی الگ فضیلت ہوتی ہے۔ عکاشہ ابن محصن نے سبقت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے دعا نہیں کی چونکہ اگر ان کے لیے دعا کرتے تو پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوتا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ایک سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے لیے دعا کرواتا، سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ 70,000 لوگوں میں سے نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دوسرا آدمی ان 70,000 لوگوں میں سے نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، بلکہ ایک اس کی عزت اور اس کا احترام کو لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسلوب اپنایا کہ اس کو برا بھی نہ لگے، سب کے سامنے اس کی توہین بھی نہ ہو، اور سب کا دروازہ بھی بند ہو جائے، کہ تاکہ دوسرے لوگ اب آگے اس سلسلے میں آگے نہ بڑھیں۔ کہ عکاشہ سبقت کر گئے، انہوں نے پہلے کہا تھا، ان کے لیے دعا ہو گئی، اب کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی تاکہ اب دوسرے لوگ دعا نہ کروائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسلوب تھا کہ اس آدمی کو برا بھی نہ لگے، کہ اس سے کہہ دیا جاتا تم ان میں سے نہیں ہو تو وہ مایوس ہو جاتے بیچارے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مایوس نہیں کیا، اور اچھے اسلوب میں انہیں سمجھا دیا، سبقک بہا عکاشہ، کہ اس عظیم فضیلت کو تم پر عکاشہ سبقت لے گئے۔ اس حدیث میں توکل کی فضیلت ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے انسان کو۔ وسائل اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے۔ جو بہت زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اگلی روایت من صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ تو مسائل اختیار نہیں کیا ہے جی یہاں پہ تو مسائل اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ جو وسائل یہاں پہ جو ذکر آئے ہیں رقیہ کا، اور یہ تو اور یہ کئی والا ہے جو داغنے والا، یہ تو منہی ہے، ممنوع ہے، اور یہ رقیہ کا اور تیرہ یہ بھی جاہلیت والے امور ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو چیز ممنوع ہے وہ جاہلیت والی چیزیں ممنوع ہیں۔ تیرہ یہ بھی جاہلیت والی چیز ہے، کئی ہے یہ بھی جاہلیت والی چیز، اس سے بھی منع حدیث میں ہے۔ رقیہ شرعی رقیہ جائز ہے،
انسان رقیہ کو استعمال کرے تو اعتماد اللہ ہی پر رکھے، یہ نہ سوچے کہ توکل رقیہ کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ فائدہ اللہ دے رہا ہے، شفا اللہ دے رہا ہے، یا یہ کہ اس کو بھی یعنی ایک جائز چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو یہ توکل کا سب سے یعنی اعلیٰ درجہ ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کے لیے حق ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، لیکن وہ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فضیلت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس کی شریعت میں اور بھی مثالیں ہیں، من ترک شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ اس کے لیے اس سے بہتر دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ بعض آثار میں ایسا مروی ہے، روایت مطلب صحیح نہیں اس طرح مرفوع روایت، لیکن آثار موجود ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک روایت میں کہ انا ضامن ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، اگر کوئی جھگڑے کو ترک کر دے گرچہ کہ جھگڑے کا اسے حق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک گھر کی اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایسے اسے حق ہوتا ہے پھر بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے فضیلت ہے۔ تو ایسے ہی رقیہ سے مراد دونوں احتمال ہیں کہ یا تو وہ ان رقیہ کو ترک کرتا ہے جو غیر مشروع ہیں، تو مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن یا یہ مطلب ہے کہ تمام قسم کے رقیہ کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں مطلب توکل کے بہت اعلیٰ مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے ایسا آدمی۔ اگلی روایت دیکھیں گے وعن ممانیت ہے کس کی؟ وہ یہ داغ کی رنگت ہے، ہاں داغ کی ممانیت ہے، داغ کے آگ کے ذریعے دگوانا یہ جائز نہیں ہے، اس کی حدیث میں ممانیت آئی، اللہ یہ کہ بہت کوئی ضروری ہے اس کے بغیر شفا نہیں ہو رہی تو جائز ہے، ایسا بھی بعض آثار میں ملتا ہے بعض صحابہ سے۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیسے عجیب و غریب ہے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا معاملہ پورا کا پورا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیسے پورا کا پورا کیسے خیر ہے؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ پورا معاملہ خیر ہونا یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے مومن کے علاوہ۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ نہیں ہے یہ کسی کے لیے إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ سوائے مومن کے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، سرا کا معنی نیچے دیا ہوا ہے، سرا معنی النعمت وسعت العیش والرخاء والسرور، یعنی اگر انسان کو ایک مومن کو اگر خوشحالی لاحق ہوتی ہے، نعمتیں اس کو ملتی ہیں، عیش و عیاشی کے سامان ملتے ہیں، اچھی چیز ملتی ہے، کشادگی اللہ کی طرف سے، مال دولت نعمت ملتی ہے، تو کیا کرتا ہے مومن آدمی؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو خوشحالی بھی اس کو مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، مزے سے زندگی اس کی کٹ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور شکر کی اس کی فضیلت اور اجر و ثواب اسے مل رہا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو شکر ادا کرنا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو ضرہ مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے۔ ذرہ کا معنی نیچے ایک نمبر حاشیے میں دیا ہوا الفقر والمرض والمحنت والبلیہ، ہے فقر و فاقہ، مرض، بیماری، آزمائش وغیرہ اگر اس کو لاحق ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے ایک مومن آدمی؟ صبر، اس مصیبت پریشانی بیماری پر صبر کرتا ہے۔ اور فکان خیر لو، تو صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ صبر کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں، اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے بلا حساب و کتاب اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر و ثواب دے گا۔ اور روزہ رکھنے والا آدمی بھی روزے کی حالت میں صبر کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنا اجر دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر تو میں ہی دوں گا، کتنا دے گا؟
اللہ ہی جانتا ہے اس کا اجر کتنا دے گا، بلا حساب و کتاب اس کا بھی اجر ہے۔ تو صبر کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے الصبر علی الطاعت، اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی عبادت ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تعلیم حاصل کرنا، جتنی بھی یہ سب ہیں اطاعت ہیں، ان پر صبر کرنا۔ کیسے اطاعت پہ صبر ہے؟ نماز پڑھیں گے، ٹھنڈی کا موسم ہے، جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، فجر کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، بستر میں گرم گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، اب نماز پڑھنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کیا؟ اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، آرام کو قربان کرنا پڑے گا، گرم گرم بستروں کو چھوڑنا پڑے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے جتنی یہ پریشانی آئیں گے ان سب کو برداشت کریں گے۔ تو یہ صبر ہے، اطاعت پر صبر۔ پھر اس اطاعت پہ ڈٹے رہنا، برابر روزانہ کرنا، نماز روزانہ فرض ہے 5 وقت، 5 وقت اسے ادا کرنا، تو یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اطاعت پر صبر کرنا، ایسے ہی معصیت سے صبر کرنا، گناہ سے دل کر رہا ہے یہ گناہ کر لوں، کوئی بھی گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ الصبر عن المعصیت کہلاتا ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، یا الصبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، یا اللہ کی تقدیر، اللہ رب العالمین نے تقدیر کے ذریعے جو مصیبت، پریشانی، بیماری ہمارے لیے لکھ دی ہے اس پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا کہ اللہ نے یہ مقدر کیا ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ نے بھیجی ہے، اس میں کوئی خیر ہے، اس پر جو انسان صبر کرے اور نوحہ ماتم نہ کرے، اور ناصبری کا مظاہرہ نہ کرے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور بہت ساری فضیلتیں صبر کرنے والوں کے لیے وارد ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی معیت ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ وبشر الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بہت ساری فضیلتیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر انداز میں ایک مومن کی شان بیان کر دی کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اگر وہ اچھائی میں، خوشحالی میں ہے جب بھی اس کے لیے خیر ہے، خوشحالی میں نہیں ہے، پریشانی میں ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ وہ صبر کر رہا ہے مصیبت کی حالت میں، تب بھی وہ عبادت کر رہا ہے۔ صبر ایسی عبادت ہے جو مصیبت کے وقت ادا ہوتی ہے، مصیبت کے وقت اس عبادت کو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگلی روایت، آخری روایت اس فصل کی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر بہتر ہے، واحب الی اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، طاقتور مومن، کمزور مومن، ہر ایک میں، دونوں میں خیر ہے، دونوں میں بھلائی ہے، لیکن طاقتور زیادہ اللہ کو پسند ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ طاقتور مومن سے کیا مراد ہے؟ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، اس کا جسم طاقتور ہے، ایک دوسرا مومن اس کا جسم کمزور ہے، تو جو جسم جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے وہ اچھی طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر لیتا ہے، اچھی طریقے سے رکوع، سجود اور جہاد وغیرہ بہت ساری عبادتوں کو صحیح سے کر لیتا ہے۔ جو کمزور آدمی ہے وہ بہت سی عبادتوں کو صحیح سے نہیں کر پاتا، دوسروں کی مدد نہیں کر پاتا، دوسروں کے لیے سہارا نہیں بن پاتا، نماز، رکوع، سجود نہیں کر پاتا، جہاد نہیں کر پاتا وغیرہ بہت ساری عبادت نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس لیے انسان کو قوی اور مضبوط بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ ایمان کے اعتبار سے، مومن کی بات ہے نا، تو ایمان جو ایمان کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، تو وہ مومن جس کا ایمان زیادہ قوی ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے جس کا ایمان جو ہے کمزور ہے۔ مطلب یہاں پر طاقتور سے کیا مراد ہے؟ ایمان کے اعتبار سے جو زیادہ طاقتور ہے وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو ایمان میں کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے۔ چونکہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایمان جو ہے اس کے اچھے برے اعمال کی وجہ سے ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اچھے اعمال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے، کمی
پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، الایمان یزید و ینقص۔ تو یہاں پر یہ دونوں ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، اور مزید اس میں یہ معنی بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ طاقتور مومن یعنی ہر اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے طاقتور، تعلیم کے اعتبار سے طاقتور، ثقافت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو طاقتور مومن ہوگا اس کی بنسبت اس چیز میں جو مومن کمزور ہے، تو یہ اس اعتبار سے طاقتور مومن جو ہے کمزور مومن سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو ہر اعتبار سے جو طاقتور ہوگا، کسی نہ کسی ناحیے سے جو طاقتور ہوگا جو مومن، اس ناحیے کے اعتبار سے کمزور مومن سے یہ مومن افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ راجح معنی یہ ہے کہ طاقتور مومن یعنی جس ایمان کے اعتبار سے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک انسان جسم کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے، مسلمان ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، ایک دوسرا آدمی ہے، دوسرا مسلمان ہے جو جسم کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن ایمان بڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ تو یہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس طاقتور آدمی سے زیادہ نیک کام کرتا ہے جس کا جسم طاقتور ہے لیکن ایمان اس کا کمزور ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو مثال دوں، آپ مساجد میں دیکھیں گے زیادہ تر نماز پڑھنے والے لوگ، مسلمانوں میں زیادہ تر نماز پڑھنے والے لوگ نوجوان ہوتے ہیں یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر آپ دیکھیں گے بوڑھے اور بزرگ کمزور لوگ ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ مطلب وہ بوڑھے کمزور لوگ ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ اب مرنے کا وقت قریب ہے، اب ان کا ایمان ہو گیا مضبوط ہو رہا ہے، تو وہ ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نمازوں کی پابندیاں کر رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نوجوان ہٹے کھٹے لوگ جو ہے گھروں میں سو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جسمانی اعتبار سے اگرچہ مضبوط ہیں یہ، لیکن ان کا ایمان کمزور ہے، اس لیے ان کے مقابل میں وہ لوگ جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تو ایسے ایمان کے مضبوط لوگ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا کہ مسلمان کمزور تھے، ضعیف تھے، اور ان کے مقابلے میں کافر بڑے مضبوط تھے، جسمانی اعتبار سے بڑے بڑے پہلوان کافروں میں موجود تھے، ہتھیار موجود تھے، تو وہاں مقابلہ ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا، روحانی اور جو ہے ظاہری مادی مقابلہ تھا۔ تو وہاں پر طاقتور مومن تھے اور بالمقابل میں ایمان تھا ہی نہیں کفار کے پاس، تو روحانی، ایمانی اور کفر کی لڑائی ہو رہی تھی، ایمان کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہو تو بڑے بڑے طاقتور جسم والوں کو بھی کمزور جسم والے ایمان کی طاقت کے ذریعے جو ہے ان پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احرص علی ما ینفعک، حریص بن جائیے اس چیز کے جو تم کو نفع دے۔ تو مطلب نفع بخش چیز کا انسان کو حریص ہونا چاہیے، جو نفع نہ پہنچائے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے، اس کے لیے انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے۔ تو حرص ہونی چاہیے نفع بخش چیز کو حاصل کرنے کی، جو اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع پہنچائے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اس کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس محنت کرو، اللہ سے مدد نہ مانگو، اللہ کو بھول جا، نہیں، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعْجَزْ، اور عاجز نہ ہو، ایسا نہیں کہ بیٹھ جاؤ عاجز ہو کر کے کچھ نہ کرو، محنت نہ کرو، سستی کائلی کے شکار ہو جاؤ، نہیں، عاجز مت ہو جائیے، محنت کیجئے، کوشش کو جاری رکھیے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تم کو لاحق ہو جائے، کچھ لائق ہو جائے، فَلَا تَقُلْ، تو یہ نہ کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ ایسا نہیں کہ ہو گیا جو ہو گیا، ارے آپ نے محنت نہیں کی تو نہیں ہوا۔ آپ کو اب محنت کرنی چاہیے اور اس سے سبق لینا چاہیے، نہیں سوچنا میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا۔ وَلَكِنْ قُلْ، لیکن یہ کہو، مطلب یہ چیز اس بارے میں کہنی چاہیے انسان کو جو مطلب اس کی طاقت میں نہیں ہے، تقدیر کی طرف سے جو چیز آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ایسے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے مقدر کیا تھا، ویسا ہی ہوتا وہ۔ وَلَكِنْ قُلْ، لیکن یہ کہو قدر اللہ، اللہ نے یہ مقدر کیا تھا، ایسا اس لیے ہوا۔ وَمَا شَاءَ، جو اللہ نے چاہا، فَعَلَ، وہ اللہ نے کیا، ما شاء، جو اللہ نے چاہا، فعل، وہ اللہ نے کیا۔ فَإِنَّ لَوْ، اس لیے کہ کلمہ لو جو ہے
تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے۔ یہ کہنا لو، اگر میں ایسا کیا ہوتا، اگر تو اگر مگر کرنا یہ شیطانی ڈگر ہے۔ اگر مگر کیا ہے؟ اگر مگر شیطانی ڈگر ہے۔ تو ایسی چیز میں اگر مگر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں البتہ وہ چیز جو آپ کو کرنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی، تو اس میں آپ اگر مگر کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی طاقت میں نہیں تھی، کسی مصیبت کا آ جانا، کسی بیماری کا آ جانا، کسی ناگہانی چیز کا آ جانا ہے، اس کے بارے میں لو نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ ایسا ہوا ہے، اللہ نے مقدر کیا تھا، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا ہے، ہمیں اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں۔ مطلب اس کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو ہے صبر کرنا چاہیے اس مصیبت اور پریشانی پر۔ تو اس طرح سے ان احادیث کے ذریعے ہمیں صبر کی اور توکل کی ہمیں فضیلت معلوم ہوئی۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو انسان اپنے دل کے ذریعے سے ان عبادتوں کو کرتا ہے، بجا لاتا ہے، جو بڑی فضیلت والی عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا اور توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔